بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ پوری دیکھنا۔ اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو آپ کی میرے سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کو میری ویڈیو میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ٹائم بچ جائے گا، یا آپ یہ سوچیں گے کہ چلو یار ہم ملک صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے، ہم کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی، لہذا میری گزارش ہے کہ اس کو آخر تک دیکھنا۔ ناظرین، نہ میں صحافی ہوں نہ میرے کوئی بڑے ذرائع ہیں کہ ہمیشہ سے لوگ بڑے صحافیوں کو دیکھ کے ان کے جھوٹ کے اوپر، ذرائع کے نام کے اوپر جو گند گھول رہے ہیں اور عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، ایسا آگے دوسری ویڈیو میں بھی بتاؤں گا، لیکن 4 یا 5 ایسے تجزیے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو ذرائع کی بنیاد کے اوپر میں آپ لوگوں کے سامنے پیشن گوئی نہیں کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ناقص علم، ناقص تجربے کے مطابق گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے میں نے 5 پیشن گوئیاں کی تھی، جو اللہ کا شکر ہے کہ پوری 100% وہ سچ ثابت ہوئی۔ تو میری گزارش ایک بار پھر ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا۔ سب سے پہلے ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب الیکشن سے پہلے نون لیگ کی طرف سے بڑے نعرے لگ رہے تھے کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک نغمہ بھی بنایا ہوا تھا، آئے گا میاں صاحب لگ پتہ جائے گا، یعنی کہ نواز شریف کے بول بالا ہو رہا تھا کہ نواز شریف آ گیا۔ تو اس وقت میں 3 فروری کو الیکشن سے کافی دن پہلے میں نے کہ سکرین شاٹ لے لو، نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے سچ ثابت ہوا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے۔ اب دوسرا ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، جب ٹرمپ الیکشن لڑ رہا تھا، ٹرمپ کی خوشی میں پی ٹی آئی جشن منا رہے تھے کہ ٹرمپ جیت جائے گا تو عمران خان رہا ہو جائے گا۔ اس وقت میں نے بہت سارے ٹویٹ کیے تھے، 2-3 ٹویٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک میں نے 7 نومبر 2024 کو کیا تھا کہ آزاد امیدواروں نے کہا تھا ہمیں ووٹ دو، ہم عمران کو چھڑوائیں گے۔ اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے ووٹ دو، میں عمران خان کو چھڑواؤں گا۔ جو اوورسیز پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ مجھے ووٹ دو، میں عمران خان کو چھڑاؤں گا۔ تو میں نے ٹویٹ میں فیس بک میں لکھا تھا کہ جس طرح کھمبوں نے عمران کی رہائی میں کردار ادا کیا، اسی طرح ٹرمپ بھی کرے گا۔ یعنی کہ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران کھمبا کھڑا کرے گا تو ہم کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے، تو ان کھمبوں نے ابھی تک عمران خان کی رہائی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا اور نہ ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا۔ اور اس وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ان کی آخری جو امید ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور میں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے ووٹ دو، میں جیتنا ہو سکا عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کروں گا۔ اب اوورسیز گھنگرو تیار کرو، ٹرمپ تو کچھ نہیں کرے گا، اب امریکہ سے جلسے اور دھرنے ہوں گے ٹرمپ کے خلاف۔ یعنی میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ امریکہ کے خلاف دھرنے اور لانگ مارچ کرو، کیونکہ ٹرمپ عمران خان کو رہا نہیں کرائے گا۔ سکرین شاٹ لے لو، 7 نومبر 2024، سکرین شاٹ لے لو، ٹرمپ عمران خان کو رہا نہیں کروائے گا۔ یہ اس وقت کی بس 7 نومبر کی باتیں ہیں جب امریکہ میں الیکشن ہو رہے تھے۔ اب ناظرین، باقاعدہ واضح طور پر امریکہ یعنی کہ ٹرمپ کے اوپر بڑی امیدیں لگائیں، پھر ریچرڈ گرنیل کے اوپر پوری امیدیں لگائی۔ اب امریکہ دفتر خارجہ سے واضح پیغام آ چکا ہے کہ ہمیں عمران خان کی رہائی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارے ملک کی اپنی پالیسی ہے، انسانی حقوق کے اوپر تو پہلے بھی ہم باتیں کرتے ہیں، ہر ملک میں جہاں بھی ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن عمران خان کی رہائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اب مستقل طور پر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بن چکا ہے، اور الحمدللہ جو میں نے کہا تھا کہ سکرین شاٹ لے لو، ٹرمپ عمران خان کو رہا نہیں کروائے گا، جس طرح میں نے پٹواریوں کو کہا تھا کہ سکرین شاٹ لے لو، آپ کا نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ اب آگے چلو ناظرین، 23 نومبر 2024 یعنی کہ عمران خان کا جو دھرنا تھا، عمران خان نے جو لانگ مارچ کرنا تھا، اس دن جیو نیوز نے ایک خبر لگائی کہ بشرا بی بی
کا خراب طبیعت کے باعث 24 نومبر کے احتجاج میں شریک نہ ہونے کا اعلان۔ پھر اس سے 24 نومبر کو یعنی کہ میں نے دوسرے دن یہ خبر لگائی فیس بک کے اوپر کہ علی امین اور بشرا بی بی میں شدید تلخ کلامی۔ علی امین کی طرح اس بار بشرا بی بی سرپرائز دے گی، یعنی کہ ابھی وہ لانگ مارچ شروع بھی نہیں ہوا تھا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ جس طرح علی امین گنڈا پور نے پچھلے یعنی کہ لانگ مارچ میں پی ٹی آئی کے سپورٹروں کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو اس بار بشرا بی بی سرپرائز دینے جا رہی ہے، یہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا۔ علی امین اور بشرا بی بی بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔ بشرا کی مداخلت گنڈی پور کو اچھی نہیں لگی، یہ میں نے یعنی 24 نومبر کو یعنی کہ پہلے کہہ دیا تھا۔ ابھی یہ رستے میں تھے، نکلنے والے تھے کے پی کے سے نکل رہے تھے۔ کے پی کے سے علی امین کی قیادت میں نکلنے والا کافرہ بشرا بی بی کی قیادت میں اسلام آباد کے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ دال میں کچھ خالہ ہے۔ جب نکل رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ علی امین کی طرح بشرا بی بی سرپرائز دے گی، پھر جب وہاں پہنچ گیا تو ادھر سے پشاور سے لیڈ کر رہا تھا علی امین گنڈا پور، اور میں نے کہا تھا کہ پشاور سے علی امین گنڈا پور ڈیل کر رہے تھے اور اسلام آباد میں بشرا بی بی پہنچ رہی ہے تو بہت بڑا دال میں کچھ کالا ہے۔ پی ٹی آئی جیتی ہوئی بازی ہار رہی ہے اور وہ بھی بشرا بی بی کی وجہ سے۔ 26 نومبر 2024، پھر 26 نومبر کو میں نے کہا تھا کہ انقلاب لوگوں کے نکلنے سے آتا ہے، لوگوں کو نکالنے سے نہیں آتا۔ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ نکلے نہیں ہیں، وہ نکالے گئے ہیں۔ اب ناظرین خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت جو 26 مارچ کو جو ہوا تھا اور وہ کس نے کیا، اور سب سے بڑا اس وقت اگر کوئی الزام آ رہا ہے یا اس کی ناکامی کا ذمہ دار جس کو ٹھہرایا جا رہا ہے، کس کو ٹھہرایا جا رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کو، جو میں نے پشاور سے نکلتے ہوئے پہلے بتا دیا تھا کہ اب بشرا بی بی انقلاب دے دی گی۔ لیکن صرف یہ بھی نہیں بتایا تھا، یہ تو 24 نومبر تھا نا، 13 نومبر کو جب اعلان ہوا کہ ہم 24 نومبر کو جائیں گے، وہ ہمارا آزادی کا دن ہوگا، تو اس وقت میں نے فیس بک میں یہ کہا تھا کہ یہ یوم چترول ہے۔ 24 نومبر یعنی 13 نومبر کو میں نے کہا تھا کہ یہ یوم چترول ہے۔ تو ناظرین یہ تو میں آپ نے یعنی کہ 3-4 میں نے رکھے ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے گا، نہیں بنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو رہا نہیں کرائے گا، نہیں کرائے گا۔ علی امین اور بشرا بی بی کارکنوں کو دھوکہ دیں گے، دھوکہ دے دی گیا۔ جو ہی انہوں نے انقلاب کا دن مقرر کیا، ہم نے کہا ہے چھترول کا دن ہے۔ مار پیٹ بھی ہوئی، کس کی وجہ سے ہوئی؟ علی امین اور بشرا بی بی کی وجہ سے ہوئی۔ یہ سب کچھ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور ایک اور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو رکھتا ہوں، اس کا بھی میں بہت بار ذکر کیا ہے، میرے پاس 3-4 ویڈیو ہیں، لیکن ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ جو ویڈیو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کب کی ہے۔ وہ ویڈیو ہے 4 اپریل 2022 کی، جب عمران خان ابھی نیچے نہیں اترے تھے۔ اس وقت میں نے کیا کہا تھا یہ بھی سنو۔ عمران خان صاحب نے اتنا خوبصورتی سے امریکہ کا چورن بیچا اور وہ بک گیا، اور عوام کو سمجھ بھی نہیں ہے۔ عوام وہی سمجھ رہی ہے کہ عمران خان نے امریکہ کی جو سازش تھی اس کو ناکام کر دیا۔ وہ ظالموں، عمران خان نے امریکہ کی سازش کو ناکام نہیں کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی سازش تھی نا وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اور وہ عمران خان کے خلاف سازش نہیں تھی، وہ سازش تھی پاک آرمی کے خلاف، عمران خان کی پاپولیرٹی کو بڑھانا اور پاک آرمی کے خلاف پاکستانی عوام کو کرنا، یہ امریکہ کی سازش تھی جو پوری اچھی طرح۔ ناظرین خود انصاف کرنا، جو میں نے الفاظ کہے تھے 4 اپریل 2022 کو، کیا وہ الفاظ ہو بہو سچ ثابت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں نے کہا تھا کہ یہ جو سازش ہے یہ امریکہ کے یعنی عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان آرمی کے خلاف ہے۔ عمران خان کی پاپولیرٹی کو بڑھانا اور عوام کو پاکستانی فوج کے خلاف کرنا۔ اب خود بتاؤ کہ اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی کہاں کھڑی ہے؟
اور پاکستانی فوج کے خلاف عوام کس حد تک پہنچ چکی ہے، اور امریکہ مخالف بیانیہ جھوٹا ثابت ہوا کہ اس ٹائم پوری پی ٹی آئی منتیں ترلے کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ٹرمپ اور رچرڈ گرنیل اپنا کردار ادا کریں اور عمران خان کو رہا کریں، بلکہ کئی جگہ میں پہلے ہی ثابت ہو چکا تھا۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی کہا تھا، فواد چودھری نے بھی کہا تھا، بہت جگہ میں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی جو عمران خان کا امریکہ مخالف بیانیہ تھا وہ صرف بیانیہ تھا، جھوٹ تھا، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے تھا، اور سچ وہ تھا جو الحمدللہ ہم نے عمران خان کا بیانیہ بناتے ہوئے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ پاکستان آرمی کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور جو آج الحمدللہ پورا سچ ثابت ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، ہم جھوٹی خبر، ہاں ہمارا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، ہم غلط ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے ذرائع یا ویو لینے کے لیے یا کسی کو اپنے مقصد کے لیے خبر بنا کے کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہیں دیتے۔ ہاں غلط ہو سکتا ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر گہری نظر ہے کہ الحمدللہ جو بھی تجزیہ کرتے ہیں وہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سمجھنے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔